آپ سب کی سلامتی ہو. میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ مجھے اس نے اس قابل بنایا کہ میں اس کے مذبح کے سامنے آ کر گواہی دے سکوں. میری گواہی کچھ یوں ہے کہ سسٹر جی کو پتہ ہے کہ میں مسلسل دعا کرتی تھی، لیکن کچھ ٹائم ایسا آیا کہ ابلیس دشمن نے ہماری فیملی پر اٹیک کیا. اٹیک بھی کچھ ایسا کیا کہ وہ سمجھ لیں کہ ناقابل برداشت تھا، کہ میں سمجھ نہیں پائی. میں اندر سے پورے طور پر ٹوٹ گئی تھی. میں نے کہا خداوندا یہ کیا ہے؟ میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، دعا کرتی ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ہوا ہے؟ تو اس ٹائم میں اتنا یعنی کہ اپنے آپ سے میں نے ایک عجیب سی مجھے فیلنگز آنا شروع ہوگی، اور وہ یسوع کی طرف سے نہیں تھی، وہ ابلیس دشمن کی طرف سے تھی. جب میں نے کہہ دیا نا کہ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور یہ پریشانیاں آ گئی، کیوں آ گئی، یہ مسئلہ کیوں ہو گیا ہے، میں نہیں جانتی. تو لیکن مجھے ایسا نہیں خداوند سے کہنا چاہیے تھا. آج مجھے اس چیز کے لیے ریلائز ہو رہا ہے. مجھے اس ٹائم خدا کا شکر کرنا چاہیے تھا، اور مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ خداوند جی اگرچہ یہ آزمائش میرے اوپر آئی ہے تو آپ میرے ساتھ ہیں، آپ اس میں میری مدد کریں گے. لیکن میں نے ایسا نہیں کہا. میں ابلیس دشمن کے اس منصوبے میں گھستی گئی، اور اس ٹائم میں نے یقین کریں آپ، میں خدا سے میں نے وہ کہہ دیا کہ میں اب دعا نہیں کیا کروں گی. اور میں نے بالکل دعا کرنا چھوڑ دی، کیا صبح کیا شام. میرے ہسبینڈ بیٹھے ہیں، ایک ٹائم انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو دعا کیوں نہیں کرتی اب؟ میں نے کہا بس نہیں ابھی کروں گی. یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو نوٹس کیا، تو میں نے کہا نہیں ابھی کروں گی، لیکن میں نے دعا کرنا چھوڑ دی. تو کچھ ٹائم ایسا آیا میں نے چرچ جانا بھی چھوڑ دیا. 4 سنڈے میں چرچ نہیں گئی. 4 سنڈے میں نے 1 مہینے کی وہ زندگی گزاری. اس میں نے سانگ سننے، عجیب طرح کی وہ ایک ابلیس دشمن کی جو لائف تھی نا اس کو جینا شروع کر دیا. جب میں نے وہ لائف جینا شروع کی، ایک دن میں ایسے ہی اپنے گھر میں بیٹھی، میرے بچے ٹیوشن گئے تو چھوٹا میرا سو گیا، تو میں ایسے ہی کمرے میں اندھیرے میں تھی بیٹھی ہوئی، تو آنکھیں میری بند تھیں. تو خدا کا پاک روح مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، میں نے اسے چھوڑا تھا. تو وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، اور وہ بات کر رہا تھا کہ دیکھ میں تجھے آج بھی سنبھالنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہوں، تو میرے پاس آ جا. میں نے کہا میں نے اب چرچ نہیں جانا. اس چرچ میں نے نہیں جانا جس چرچ سے میں ریلیٹڈ تھی، لیکن وہاں سے میری کوئی روحانی ترقی، شاید میرے کوئی اچھے سربراہ ہوتے تو وہ جو میری 1 مہینہ ابلیس دشمن نے مجھے آزمایا، یعنی کہ وہ آزمائش میں مجھے لے گیا، وہ نہیں تھا ہونا اگر میں اچھے رہبر کے نیچے ہوتی. کیونکہ کلام خدا کا قوت بخشتا ہے. جب انہوں نے میری رہبری نہیں کی، کیونکہ ایک جو ہوتا ہے نا بھیڑ ہوتی ہے، اس کا جو سنبھالنے والا ہوتا ہے وہ اس کو پوچھنے جاتا ہے آپ کیوں نہیں آتے ہو، کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. اس میں آ کے وہ اگر مجھے کلام دیتا تو شاید میری وہ زندگی 1 مہینہ 1 دن بھی وہ گزرتی نہ، اور میں چرچ جانا شروع کر دیتی. لیکن ایسا نہیں ہوا. میں نے اتنی وہ لائف گزاری. میں نے کہا خدایا یہ کیا ہے؟ خدا نے کہا میں تجھے سنبھالنے کی قوت رکھتا ہوں، تو میرے پاس آ جا. میں آئی. میں نے کہا میں نہیں چرچ جانا. اگر تیرے کلام چ خدایا لکھے، میں پنجابی میں ان سے بات کرنے لگ گئی. میں کہ تیرے کلام چ لکھے تو اپنے خدا نو ازمانا. تو میں کہ پھر تیرے کلام چ اے بھی لکھے ہے کہ تو ایک دفعہ آزما کے دیکھ. میں نے کہا ہوں میں تینوں خدایا آزمانا ہے، جے تو میری فکر کرنا ہے، یہ تو مجھے بچان کی قوت رکھنا ہے. اج تو میرے کول آیا تو مجھے کہنے میرے کو واپس آ جا، تے ہن تو مینوں خود چرچ کھڑے گا، خود تو مینوں چرچ کھڑے گا اور لے کے جائے گا، اور میں تیرے حضور آواں گی. اور خداوند جی کا شکر ہے کہ سسٹر سارا کو میں نے کال، ان کی بلکہ خود مجھے کال آئی اور انہوں نے میرے ساتھ بات کی. اس ٹائم میں مجھے خدا نے مجھے چھوا، اور اس ٹائم میں اپنے گھر کے اندر اتنی وائبریٹ کر رہی تھی، اتنی وائبریٹ کر رہی تھی کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ مجھے کون سی چیز اتنا وائبریٹ کر رہی ہے. اور اس ٹائم میں خدا کے روح کا جلال میں نے دیکھا، اور خدا نے میرے ساتھ بات کی. اور میں نے سسٹر سے بولا سسٹر اس طرح بات ہے. سسٹر نے کہا پریشان نہ ہو، خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے. اور ہم گواہی ہے، یہ میری ایک جان کو نہیں اس نے جیتا. یہ پیچھے بیٹھی آپ ایک دفعہ دو بسیں ہماری یہاں پہ آ رہی ہیں اس چرچ میں. خدا نے مجھے دکھایا کہ میں تیرے لیے فکر نہیں کرتا، یہ تو آزما رہی ہے نا مجھے، تو دیکھ پھر تیری ایک جان کی نہیں، میں تیرے ایریا کے پورے لوگوں کی جو ہے نا ترقی چاہتا ہوں، فکر کرتا ہوں. تو میں خدا کے لیے اس بات کے لیے بہت شکر گزار ہوں.
हालेलुया, थैंक यू। ये बहन खुदा से बहुत मोहब्बत करती, मगर कभी कभी हमारी दम भर की हल्की सी जो मुसीबत है खुदा के बड़े जलाल को जाहिर करती है। हालेलुया। खतूत के अंदर लिखा हुआ है, मैं दुआ रोजे की हालत में थी और खुदा ने मुझे कहा कि इस साल तुझे 19 नंबर लाइन में मूव करना है, ढोकरत्ता के अंदर तुझे जाना है और मैं बहुत सारी जिंदगियों को वहां पर तैयार करूंगा। सुनिएगा, आज अगर वहां से बसें आ रही हैं तो मैं छोटी सी गवाही आपको दूंगी अपनी भी। आज अगर वहां से 2 बसों के लोग आ रहे हैं तो ये एक बात सुन लीजिएगा, उस इलाके को मैंने खुदा से मांगा था। हालेलुया। और मेरी जो खिदमत का आगाज हुआ गो के यहां से हुआ, मगर मेरी जो फर्स्ट कन्वेंशन थी जिस जगह से ये आए हैं उसी जगह पर थी। सुनिएगा गवाही को, बड़ी पावरफुल गवाही है ये। जिस दिन मेरी पहली कन्वेंशन थी मेरे खानदान के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे के अंदर मेरे खानदान के जो बुजुर्ग थे, मेरे बाप का सबसे छोटा भाई मेरा चाचा, जिस दिन कन्वेंशन थी उस सुबह 5 बजे उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो इस्लामाबाद में थे। हमारा पूरा खानदान उस जगह पर गया। 7-8 बजे हम वहां पहुंचे। जब हम उस जगह पर थे उनकी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, अभी वो बहुत बुजुर्ग नहीं थे, यंग थे, और डॉक्टर्स ने कहा ये नहीं बचेंगे। सडनली 2 बजे उनकी डेथ हो गई। 4 बजे मीटिंग का टाइम था। मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था वहां पर। मेरे कुछ रिलेटिव नाराज हुए, उन्होंने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। मेरी वालदा कहती है आप पास्टर को बोले वो खुद कलाम दे दे। मैंने कहा जो वहां पर जिंदगियां बदल दिया वो कलाम मेरे अंदर है और मैं उस मीटिंग को नहीं छोड़ सकती। मैंने अपने वालिद से जब बात की, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, उन्होंने कहा हम आपको नहीं रोकते, आप जाएं। मैं वहां से निकली इस्लामाबाद से और मैं घर आई। मैंने तैयारी की, मैं फुल तैयार होकर गई और वहां पर जब मैंने जाकर प्रीच किया तो बहुत सारी जिंदगियों को खुदा ने तब्दील कर दिया और आज वो खिदमतों में है। आप इस एक बहन को देख रहे हैं, वहां पर खुदा ने अपने खादम खड़े किए हैं। वहां पर खुदा ने बहुत सारे सूरमा खड़े किए हैं जो शहरों को जीत रहे हैं और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।